ایک نظم پیش کرنے جا رہا ہوں جس کا عنوان ہے نظر آزادی۔ میں نے جب یہ نظم کہی اس وقت آزادی کی عمر 18 برس تھی، یعنی آزادی اپنے ٹین ایج میں تھی، لیکن آزادی اس وقت بھی ہمارے لیے کانٹوں کا بستر تھی اور آج بھی ہے۔ فراز نے کراچی کے مشاعرے میں کہا تھا کہ ہماری نظمیں 30-40 برس گزرنے کے بعد بھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتی، کیونکہ حالات سدھرتے نہیں ہیں بلکہ بد سے بدتر ہوتے جاتے ہیں، اس لیے ہماری نظمیں ہمیشہ تر و تازہ رہتی ہیں۔ تو ملاحظہ کیجئے نظم نظر آزادی۔ رہبران وطن قوم کے نگاہ بانوں، رہبران وطن قوم کے نگاہ بانوں، ہمیں دکھاؤ کہاں ہے نگار آزادی، ہمیں دکھاؤ کہاں ہے نگار آزادی، کہاں چھپی ہے چمن میں بہار آزادی، جواب دو کہ کہاں ہے وہ خواب نور سحر، جواب دو کہ کہاں ہے وہ خواب نور سحر، نگار صبح کے چہرے پہ داغ کیسے ہیں، جواب دو کہ اندھیرے کا ذمہ دار ہے کون، جواب دو کہ اندھیرے کا ذمہ دار ہے کون، قدم قدم پہ بجھتے چراغ کیسے ہیں۔ کھلے ہوں پھول اگر صرف ایک آنگن میں، کھلے ہوں پھول اگر صرف ایک آنگن میں، اسے بہار دو عالم تو کہہ نہیں سکتے، ہے زہر زہر اسے کیوں کہیں گے آب حیات، ہے زہر زہر اسے کیوں کہیں گے آب حیات، جو تم کہو تو کہو ہم تو کہہ نہیں سکتے، ہے صرف تم کو میسر گلوں کی نرم ہنسی، ہے صرف تم کو میسر گلوں کی نرم ہنسی، اسی کو حاصل فصل بہار کہتے ہو، ہماری چیخ پہنچتی نہیں ہے کانوں تک، ہماری چیخ پہنچتی نہیں ہے کانوں تک، جو بزم ہند کو تم نغمہ بار کہتے ہو۔ گلوں کی آنکھ میں آنسو نظر نہیں آئے، گلوں کی آنکھ میں آنسو نظر نہیں آئے، یہی کہا کہ ہر ایک پھول مسکراتا ہے، ہر ایک مکان جلا آگ میں تشدد کی، ہر ایک مکان جلا آگ میں تشدد کی، اور آپ کہتے رہے دیش جگمگاتا ہے۔ کبھی یہ سوچا ہے تم نے محافظان چمن کہ فصل گل نے ہمیں کتنے زخم بانٹے ہیں، ہمارے حصے میں کچھ پھول آئے ہیں یا نہیں، ہمارے حصے میں کچھ پھول آئے ہیں یا نہیں، کہ آج تک بھی مقدر میں صرف کانٹے ہیں، گنا ہے زخموں کو ہم نے تو کہنا پڑتا ہے، گنا ہے زخموں کو ہم نے تو کہنا پڑتا ہے، کہ ایسا موسم گل سے خزاں ہی اچھی تھی، کسی چھپے ہوئے خنجر کے وار سے یارو، کسی چھپے ہوئے خنجر کے وار سے یارو، تنی ہوئی وہ ستم کی کماں ہی اچھی تھی۔ ہمیں خبر ہے کہ اس کارواں کے لٹنے میں، ہمیں خبر ہے کہ اس کارواں کے لٹنے میں ہمارے راہ بروں کے بھی ہاتھ شامل ہیں، وہ رہزنوں کو بھی الزام دے نہیں سکتے کہ ہر مقام پہ وہ ان کے ساتھ شامل ہیں۔ یہ رہبری کے لبادے اتار پھینکو تم، یہ رہبری کے لبادے اتار پھینکو تم، اور آؤ پردے انسانیت کو چاک کرو، ہر ایک جسم کو نوچو چڑھاؤ سولی پر، ہر ایک جسم کو نوچو چڑھاؤ سولی پر، ہر ایک مکان کو لوٹو جلاؤ خاک کرو، یہ بھول جاؤ کہ یہ سرزمین ہے گوتم کی، یہ بھول جاؤ کہ یہ سرزمین ہے گوتم کی، یہ بھول جاؤ کہ پیدا ہوا تھا رام یہاں، یہ مان لو کہ اہنسا ہے وہ گناہ عظیم، یہ مان لو کہ اہنسا ہے وہ گناہ عظیم، لیا تھا بھول سے گاندھی نے جس کا نام یہاں۔ کسی کی مٹتی ہوئی زندگی کا غم نہ کرو، کسی کی مٹتی ہوئی زندگی کا غم نہ کرو، تمہاری روح تو خوش ہوگی ان تماشوں سے، بہا دو خون کی گنگا زمیں کے سینے پر، بہا دو خون کی گنگا زمیں کے سینے پر، بنا دو ایک ہمارا ہماری لاشوں سے، اسی کا نام ہے شاید بہار آزادی، اسی کا نام ہے شاید بہار آزادی،
اسی لیے تھا تمہیں انتظار آزادی، اے رہبران وطن قوم کے نگہبانوں۔ ہند پاک تعلقات کے متعلق اسے بہتر بنانے کے لیے اردو لٹریچر میں بہت کچھ کہا گیا، آج بھی کہا جا رہا ہے۔ میں نے بہت پہلے نظم کہی تھی جس کا عنوان ہے آخری ڈولی۔ کراچی میں امزاد بہن جہاں کی شادی امیر مینائی کے خاندان میں ہوئی۔ اس شادی کی اطلاع بھی مجھے شادی کے بعد ہوئی تھی، کیونکہ 1965 کی جنگ میں خطوط کا آنا جانا بند تھا۔ تاثرات ملاحظہ کیجئے۔ آخری ڈولی، کتنی اونچی ہیں یہ سرحد کی فصیلیں یارو، کتنی اونچی ہیں یہ سرحد کی فصیلیں یارو، کس قدر تنگ ہیں ملکوں کی سیاست کے حصار، کتنی اونچی ہیں سرحد کی فصیلیں یارو، کس قدر تنگ ہے ملکوں کی سیاست کے حصار۔ اس طرف اٹھ بھی گئی ایک بہن کی ڈولی، اس طرف اٹھ بھی گئی ایک بہن کی ڈولی، اس طرف اشک بہاتا رہا ایک بھائی کا پیار۔ بو تو آ سکتی ہے بارود کی گھر تک لیکن، بو تو آ سکتی ہے بارود کی گھر تک لیکن، قید یہ ہے کہ کوئی مونس و دمساز نہ آئے۔ بو تو آ سکتی ہے بارود کی گھر تک لیکن، قید یہ ہے کہ کوئی مونس و دمساز نہ آئے۔ اس طرف سے ادھر بندوق کی گولی تو چلے، ہاں خبردار کہ شہنائی کی آواز نہ آئے، ہاں خبردار کہ شہنائی کی آواز نہ آئے۔ بم گراتے ہوئے طیارے تو آ سکتے ہیں، بم گراتے ہوئے طیارے تو آ سکتے ہیں، پھول برساتے ہوئے خط ہی نہیں آ سکتے، صرف سنگین سے دل چھیدنے جا سکتے ہیں، صرف سنگین سے دل چھیدنے جا سکتے ہیں، اور شادی ہو بہن کی تو نہیں جا سکتے، اور شادی ہو بہن کی تو نہیں جا سکتے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہم مل کے رہیں سکھ سے جئیں، کیا یہ ممکن نہیں ہم مل کے رہیں سکھ سے جئیں، سرحدوں پر یہ کڑا فوج کا پہرا کیوں ہو، کیا یہ ممکن نہیں ہم مل کے رہیں سکھ سے جئیں، سرحدوں پر یہ کڑا فوج کا پہرا کیوں ہو۔ بھوک افلاس تو دونوں کے مسائل ٹھہرے، بھوک افلاس تو دونوں کے مسائل ٹھہرے، جب یہ سب کچھ ہے تو پھر جنگ کا نعرہ کیوں ہو، جب یہ سب کچھ ہے تو پھر جنگ کا نعرہ کیوں ہو۔ جیسے خود اپنے وطن سے ہے محبت تم کو، جیسے خود اپنے وطن سے ہے محبت تم کو، خود ہمیں اپنا وطن اپنی زمیں پیاری ہے، خود ہمیں اپنا وطن اپنی زمیں پیاری ہے۔ جس طرح تم کو ہے لاہور کا ہر ذرہ عزیز، جس طرح تم کو ہے لاہور کا ہر ذرہ عزیز، اس طرح ہم کو یہ دلی کی زمیں پیاری ہے۔ آؤ ہم لوگ نئے دور میں ایک عہد کریں، آؤ ہم لوگ نئے دور میں ایک عہد کریں، اب کسی کو بھی نہ لڑنے کی اجازت دیں گے، اب نہ لڑنے کی کسی کو بھی اجازت دیں گے، دفن کر دیں گے وہ نفرت جو بزرگوں سے ملی، دفن کر دیں گے وہ نفرت جو بزرگوں سے ملی، ہم نئی نسل کو ورثے میں محبت دیں گے، ہم نئی نسل کو ورثے میں محبت دیں گے۔ کاش ہم آخری بدبخت بہن بھائی ہوں، کاش ہم آخری بدبخت بہن بھائی ہوں، ہم سے کوئی بھی نہ محروم رہے آج کے بعد، بس یہی آخری ڈولی تھی جو اس طرح اٹھی، بس یہی آخری ڈولی تھی جو اس طرح اٹھی، اس طرح کوئی بھی ڈولی نہ اٹھے آج کے بعد۔ کتنی اونچی ہیں یہ سرحد کی فصیلیں یارو، رہبران وطن قوم کے نگہبانوں، رہبران وطن قوم کے نگہبانوں، ہمیں دکھاؤ کہاں ہے نگار آزادی، ہمیں دکھاؤ کہاں ہے نگار آزادی، کہاں چھپی ہے چمن میں بہار آزادی، جواب دو کہ کہاں ہے وہ خواب نور سحر، جواب دو کہ کہاں ہے وہ خواب نور سحر، نگار صبح کے چہرے پہ داغ کیسے ہیں، جواب دو کہ اندھیرے کا ذمہ دار